جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 19ویں کتاب گمشدہ شہزادی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران 8 بجے کوٹھی سے باہر نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ 2 آدمی اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اسے پہلے ہی سے اس کا خدشہ لاحق رہا تھا۔ ڈیکسٹرلنگ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ ان حالات میں عمران کی نگرانی نہ کراتا۔ ویسے اب عمران کو پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ البتہ اس نگرانی کی بنا پر کچھ نئی الجھنیں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ضرور تھا۔ مثال کے طور پر ڈیکسٹرلنگ صرف شہزادی کی بازیابی اور راگوین کی موت کا خواہاں تھا۔ راگوین کی گرفتاری لازمی طور پر بیلجیم کے شاہی خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتی، کیونکہ اس کی گرفتاری کے بعد نگارسیا کے عشق کی داستان عام ہو سکتی تھی۔ ڈیکسٹرلنگ نے اسی ڈر سے اتنی زیاداری برتی تھی کہ اپنے سفیر تک کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی، لہٰذا ممکن تھا کہ راگوین کا پتہ لگتے ہی وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا۔ لیکن عمران صرف اس کی گرفتاری کا خواہاں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں کچھ غیر ملکی لاقانونیت کا مظاہرہ کریں، لیکن ایسی صورت میں جبکہ ڈیکسٹرلنگ کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے، ڈیکسٹرلنگ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی، یعنی وہ عمران کی آڑ میں اس تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ عمران چلتا رہا۔ 2 کیا اگر تعاقب کرنے والے 10 بھی ہوتے تو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی راہ لیتا۔ اس نے پیچ در پیچ گلیوں میں انہیں کچھ چکر دیے کہ وہاں کا اندھیرا ان کے لیے بھول بھلیاں بن گیا۔ پھر عمران کو جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ بو سونگنے والے شکاری کتے راہ بھٹک چکے ہیں، تو اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ یس سر، بلیک زیرو کی آواز آئی۔ 18ویں سڑک پر ٹورلن ہام کا جوا خانہ ہے، تم جانتے ہو یا نہیں؟ اچھی طرح جانتا ہوں جناب۔ اچھا، تو آج تقریباً 11 بجے وہاں ہنگامہ ضرور ہونا چاہیے۔ ٹورلن ہام کے جوئے خانے میں ہنگامہ؟ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا۔ ہاں، کیوں؟ وہ جوئے خانے کا لائسنس رکھتا ہے جناب، اور وہاں صرف شرفاء جوا کھیلتے ہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگ۔ ہنگامہ تو مولوی خانوں میں بھی ہو سکتا ہے بلیک زیرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے جناب، میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یقیناً ہوگا جناب، تدبیر سمجھ میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے سارے آدمیوں کو وہاں لگا دو۔ یا ٹھہرو، میں خود ہی انہیں مطلع کر رہا ہوں۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے جولیانا فٹن واٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ وہ شاید سونے جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی بڑھائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں علم ہے کہ تم سے ایک حماقت سرزد ہوئی ہے؟ عمران نے کہا۔ آواز X2 کی سی تھی۔ نہیں جناب۔ تم نے عمران کے متعلق
कैप्टन फयाज को क्यों बताया था? जूलिया खामोश हो रही। हेलो। X2 दहाड़ा। यस सर। जूलिया की आवाज कांप रही थी। तुम इस खत में मुब्तला हो गई हो कि इमरान और X2 एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। किसी किस्म का भी खत हो, ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन किसी खत की बिना पर फराइज से मुंह मोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, समझी? मैं तुम्हें 1 हफ्ता कैद तन्हाई की सजा देता हूं। जनाब। कुछ नहीं। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम 1 हफ्ता तक घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। और फिर उसने उसके जवाब का इंतजार किए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो तनवीर के नंबर डायल कर रहा था। तनवीर, इमरान ने X2 की आवाज में कहा। तुम जूलिया के सिवा अपने सारे आदमियों को लेकर टॉर्लिन होम के जुए खाने में पहुंच जाओ। ये 18वीं सड़क पर है, तुम जानते ही होगे। तुम्हें वहां ठीक 10:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। तुम वहां किसी हंगामे का इंतजार करोगे। जैसे ही हंगामा शुरू हो, बिजली और फोन की लाइन काट देना। हंगामे को तूल देना भी तुम्हारा ही काम होगा। जुए खाने की कोई चीज भी सही हालत में न रहने देना। जितनी भी तोड़ फोड़ मचा सकते हो मचाओ। बहुत बेहतर जनाब। तनवीर ने कहा। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। हमारे साथ इमरान भी होगा या नहीं? तनवीर ने पूछा। नहीं, वो आजकल अपनी याददाश्त खो बैठा है और जो कुछ भी कर रहा है मेरे ही हुक्म से कर रहा है। तुम लोग उससे दूर रहने की कोशिश करो। टॉर्लिन हाम का जुआ खाना 18वीं शाहरा पर वाक़या था। इसे ब्रिज क्लब भी कहते थे। कहा यही जाता था कि यहाँ हल्के किस्म का जुआ होता है, मगर हकीकत ये नहीं थी। यहाँ हर शब लाखों का जुआ होता था, मगर चूंकि यहाँ के मेंबर ऊंचे लोग थे, लिहाजा कानून कभी यहाँ झांकने की जरूरत नहीं महसूस करता था। इसका मालिक टॉर्लिन हाम एक गैर मुल्की था, जिसने यहाँ के हकूक़ के शहरियत हासिल कर लिए थे, लेकिन आम तौर पर लोग उसे पुरअसरार समझते थे, क्योंकि वो क्लब के बथेरे मेंबरों के लिए सिर्फ एक नाम था। उन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। क्लब का मुंतज़म एक देसी ईसाई था और वो वहाँ हर वक्त मिल सकता था। जैसे जैसे रात गुजरती, यहाँ की रौनक बढ़ती जाती। नोटों की सरसराहटें फ़ज़ा में चकराती, गिलास खनकते, लेकिन ऊंची आवाज़ में ना तो कोई हंसता और ना गुफ्तगू करता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता जैसे वो लोग कोई बहुत बड़ा काम सरंजाम देने के लिए यहाँ आए हों। आम कबारखानों की तरह यहाँ कभी हंगामे नहीं होते थे। आज भी हस्बे मामूल यहाँ बहुत रौनक थी।
شاید ہی کوئی ایسی میز رہی ہو جس پر کھیلنے والے نہ ہوں۔ شراب اور مختلف قسم کے تمباکوں کی ملی جلی بو کی بنا پر فضا کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ دیوار سے لگے ہوئے کلاک نے 11 بجائے اور یک بیک ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے کینوس کا ایک تھیلا اندر آ گیا۔ دھب کی آواز پر لوگ چونک پڑے۔ کئی آدمی اپنی میزوں سے اٹھے بھی، لیکن پھر ایک ویٹر نے تھیلا کھول دیا۔ وہ قیامت ہی تھی۔ تھیلے سے ہزاروں شہد کی مکھیاں نکل کر ہال میں پھیل گئی اور لوگ چیختے کراہتے ہوئے ایک دوسرے پر ڈھیر ہونے لگے۔ ایکس 2 کی پوری ٹیم ہال میں موجود تھی، لیکن ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پیر محاورتاً بھی پھول گئے اور حقیقتاً بھی۔ وہ سب بڑی بدحواسی کے عالم میں باہر نکلے اور جدھر جس کے سینگ سمائے بھاگتا چلا گیا، کیونکہ شہد کی مکھیاں باہر بھی آ گئی تھیں۔ عمران باہر ایک طرف کھڑا سر پیٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلیک زیرو اس قسم کا ہنگامہ برپا کرے گا۔ بھلا ایسے میں وہ کام کیوں کر ہوتا جس کے لیے عمران نے اتنا کھڑا کیا تھا۔ ہال بدستور روشن تھا، نہ تو بجلی کی لائن خراب کی جا سکی اور نہ ٹیلی فون کی۔ عمران اس طرح پیٹ دبائے کھڑا تھا جیسے بدہضمی ہو گئی ہو۔ ذرا ہی سی دیر میں کلب میں الو بولنے لگے۔ عمران کا دل چاہا کہ وہ مرغا بن کر بانگ دینا شروع کر دے۔ اب نہ بلیک زیرو کا کہیں پتہ تھا اور نہ اس کے دوسرے ماتحتوں کا۔ عمران نے سوچا کہ غلطی خود اس سے ہوئی۔ اسے چاہیے تھا کہ بلیک زیرو کو پورے حالات اور اپنی اسکیم سے آگاہ کر دیتا۔ اس صورت میں بلیک زیرو کم از کم ہنگامے کی نوعیت تو سمجھ ہی لیتا۔ اس بیچارے سے جو کچھ بھی ہو سکا اس میں اس نے کوتاہی نہیں کی۔ عمران کے علاوہ وہاں کچھ راہگیر بھی چلتے چلتے رک گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کلب کا عملہ باہر آ گیا۔ ان میں کریہ صورت منتظم بھی تھا۔ دفتن عمران چونک پڑا، کیونکہ وہاں اسے اپنی ایک پرانی ساتھی روشی بھی نظر آئی۔ وہ کلب کے عملہ کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ عمران سوچنے لگا، کیا وہ پھر اپنے پرانے پیشے میں داخل ہو گئی ہے؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کلب میں کیوں نظر آتی؟ عمران کو اس خیال سے بڑا دکھ ہوا۔ وہ اسے دوبارہ اس زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس سے وہ ایک بار خود باہر نکل آئی تھی۔ اتفاقاً روشی کی نظر بھی عمران پر پڑ گئی اور عمران نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ پھر وہ بڑی تیزی سے چلتی ہوئی عمران کے قریب آئی۔ تم؟ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں؟ عمران ہکلایا، میں آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ روشی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتی ہوئی بولی، تم مجھے نہیں پہچانتے طوطے؟ طوطے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، وہی نا جس کی چونچ سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور وہ عموماً ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا رہتا ہے۔ لیکن طوطے سے تمہارا کیا تعلق، جبکہ تم پھر اپنی پرانی زندگی میں چلے گئی ہو؟ تم الو ہو، میں آج کل یہاں اکاؤنٹس کلرک ہوں۔ روشی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، تب تو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، عمران جلدی سے بولا۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ کیا یہ تمہاری حرکت تھی؟ کیسی حرکت؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ میں تو یہاں کے بھگدڑ دیکھ کر رک گیا تھا۔ بھگدڑ کیوں ہوئی تھی؟ روشی نے سوال کیا۔ ارے میں کیا جانوں،
اور یہ گدھے؟ عمران نے راہگیروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں ان سے بگدڑ کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کچھ بتاتے ہی نہیں۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایسے موقع پر یہاں تمہاری موجودگی بے وجہ ہے۔ بگدڑ ہی سب سے بڑی وجہ ہے روشی ڈیئر۔ بھاگتے ہوئے آدمی مجھے بے حد حسین لگتے ہیں۔ اور ہاں، کیا یہاں اس وقت تمہاری موجودگی ضروری ہے؟ نہیں، میں اپنا کام ختم کر چکی ہوں۔ ویسے بھی میں دن کی ڈیوٹی میں ہوں، کچھ تھوڑا پچھلا کام باقی تھا، اس لیے 2 دن سے اس وقت بھی آ جاتی ہوں۔ اچھا، تو آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور ایک طرف چل پڑا۔ روشی اسے بہت پسند کرتی تھی، لیکن اس کی حرکتوں سے نالاں تھی۔ پہلے کبھی وہ دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن روشی اس کی دائمی غیر سنجیدگی سے تنگ آ کر الگ رہنے لگی تھی۔ عمران اسے اسی شاہراہ کے ایک ریسٹورانٹ میں لایا۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد اس نے کہا، بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم کسی حد تک سنجیدہ ہو گئے ہو۔ روشی بولی۔ یہ کیا قصہ تھا؟ بگدڑ کیوں ہوئی تھی؟ کسی نے ایک تھیلا اندر پھینکا تھا جس میں شہد کی مکھیاں بھری ہوئی تھیں۔ اوہ، یہ تو ٹارلن ہام کے کسی دشمن ہی کی حرکت ہو سکتی ہے، کسی ایسے آدمی کی جسے اس قمار خانے سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ جہنم میں جائے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج کل میں بہت اداس رہتا ہوں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیوں؟ روشی مسکرائی۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری مالی حالت درست نہیں ہوئی۔ ٹارلن ہام اپنی جگہ سے ہلے بغیر بھی روزانہ ہزاروں کما رہا ہے۔ واقعی اب تمہارے ذہن میں سنجیدگی کے جراثیم پائے جانے لگے ہیں۔ روشی ہنسنے لگی۔ یہ ٹارلن ہام رہتا کہاں ہے؟ کیوں؟ روشی اسے گھورنے لگی۔ بس یوں ہی میں اس سے مل کر قمار خانے چلانے کے داؤ پیچ سیکھوں گا۔ اوہ، میں سمجھی، تم کسی چکر میں ہو۔ اور شہد کی مکھیاں؟ مگر طوطے، شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس قمار خانے کا لائسنس ہے۔ اوہ اچھا، لیکن بھلا میں اس چکر میں کیوں پڑنے لگا؟ تم جانتی ہو کہ میں کس قسم کے کام کرتا ہوں۔ قمار خانے وغیرہ میری لائن کی چیزیں نہیں ہیں۔ تب پھر کوئی اور چکر ہوگا، روشی نے کہا۔ دفتن کلب کے سٹاف کے 3 آدمی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں منتظم بھی تھا۔ اوہ، تم یہاں ہو؟ منتظم نے روشی سے کہا۔ جی ہاں، ذرا کافی پینے آ گئی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ تم مل گئیں۔ پولیس آ گئی ہے، سٹاف کے آدمی بیان دے رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ۔ یہ تمہارے کوئی دوست ہیں؟ جی ہاں، اتفاقاً مل گئے، یہ بھی بگدڑ ہی کی وجہ سے وہاں رک گئے تھے۔ اوہ جناب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا اگر آپ بھی بیان دے دیں کہ آپ کے بیان کی زیادہ وقت ہوگی، کیونکہ آپ کا کلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے کہا۔ وہ دونوں کافی ختم کر چکے تھے۔ منتظم نے ایک آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو انہیں اپنے ساتھ لے کر کلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہال میں پہنچ کر ساتھی نے زینوں کا رخ کیا اور روشی نے پوچھا، کیا پولیس اوپر ہے؟ ہاں، مینیجر صاحب کے کمرے میں۔ انہوں نے زینے طے کیے
اوپری منزل کے کمرے کی کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ ہمراہی اندر داخل ہو گیا۔ روشی اور عمران نے بھی اس کی تقلید کی، مگر کمرے میں انہیں ایک بھی باوردی آدمی نظر نہ آیا۔ ویسے وہاں 5 آدمی کرسیوں پر نصف دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک غیر ملکی تھا اور 4 دیسی۔ غیر ملکی کی گھنی اور چڑی ہوئی مونچھوں نے عمران کو فوراً ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ساتھ ہی اسے خطرے کا احساس بھی ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دیسیوں میں سے ایک نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ عمران نے چپ چاپ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ البتہ روشی نے کہا، آخر کس جرم میں؟ چلو جلدی کرو ورنہ اٹھا دو، یہ لوگ غصے میں معلوم ہوتے ہیں، عمران بولا۔ روشی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ غیر ملکی اٹھ کر عمران کے قریب آیا اور اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کچھ نہیں ہے، عمران سر ہلا کر دردناک آواز میں بولا۔ میں ایک غریب مصور ہوں، میری جیبوں میں کبھی اتنے پیسے نہیں رہتے کہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ غیر ملکی نے اس کی جیب سے ایک ربڑ کی گڑیا برآمد کی اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ 4 دیسی بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ تمہارا ڈیکسٹرلنگ سے کیا تعلق ہے؟ غیر ملکی نے انگریزی سے پوچھا۔ میں اس کی لڑکی کو مصوری سکھاتا ہوں، عمران نے جواب دیا، پھر بولا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن غیر ملکی کوئی جواب دیے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا اور ان میں سے ایک بولا، بہرحال وہ اطلاع غلط نہیں تھی۔ غیر ملکی نے پھر عمران کی طرف مڑ کر پوچھا، ڈیکسٹرلنگ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آج ان کے پیر میں درد اٹھا تھا، 2 آدمیوں کے سہارے لنگڑاتے ہوئے گھر آئے تھے، عمران نے جواب دیا۔ ربر کی گڑیا ابھی تک غیر ملکی کے ہاتھ ہی میں تھی۔ اور تم اسے کب سے جانتی ہو؟ غیر ملکی نے روشی سے پوچھا۔ سال ہر سال سے، روشی نے جواب دیا، ایک بہت اچھا مصور ہے، میرا نام ٹونی ٹام ہلز ہے، عمران جلدی سے بول پڑا۔ ڈیکسٹرلنگ کے یہاں آنے سے پہلے میں بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں رہتا تھا، وہ مسز ہڈسن کا بورڈنگ ہے وہاں۔ دفتن غیر ملکی نے اس دیسی کی طرف مڑ کر کہا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، یہ کیا گدھا پن ہے؟ ریوالور رکھ لو، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ بھلا یہ آدمی یہاں شہد کی مکھیاں کیوں پھینکنے لگا؟ یہ تو میرے ایک گہرے دوست کا ملازم ہے۔ عمران کے چہرے پر پھیلی ہوئی حماقت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ دیسی نے ریوالور جیب میں رکھ لیا، پھر غیر ملکی عمران کی گڑیا واپس کرتا ہوا بولا، آؤ بیٹھو، تم دونوں کو ان کی غلط فہمی کی بنا پر بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے عمران کا شانہ تھپتھپایا۔ ایک آدمی دوسرے کمرے سے مزید 2 کرسیاں لایا اور وہ بیٹھ گئے۔ غیر ملکی عمران سے اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ عمران نے ایک ایسے ہی آدمی کا رول پھر ادا کرنا شروع کر دیا تھا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ کچھ دیر بعد 4 دیسی اٹھ کر چلے گئے۔ شاید غیر ملکی نے انہیں اس کے لیے اشارہ کیا تھا۔ میں اپنے دوست ڈیکسٹرلنگ کے لیے بہت مغموم ہوں، مگر وہ ایک وہمی آدمی ہے۔ پیر کے درد کا عارضہ نیا نہیں ہے، اسے لاحق ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ نہ جانے کیوں علاج اور معالجہ دونوں سے دور بھاگتا ہے۔
جی ہاں، عمران سر ہلا کر بولا۔ انہوں نے آج بھی ڈاکٹر کو بلوانے سے انکار کر دیا تھا اور کسی کو بھی اپنے کمرے میں نہیں ٹھہرنے دیا۔ ہاں، وہ بڑا وہمی اور جھکی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اس پر اور اس کے خاندان والوں پر احسان کر سکتے ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا علاج، غیر ملکی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس طرح میں بھی ایک بار اسی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جس دوا سے مجھے فائدہ ہوا تھا میں نے کئی بار اس پر آزمانی چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے استعمال کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہی اندر صحت یاب ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی نہیں سنتے تو میری کیا سنیں گے؟ اوہ، یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس نے عمران کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس کے علم میں لائے بغیر بھی یہ نیک کام انجام دے سکتے ہو۔ دوا عرق کی شکل میں ہے اور پانی کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر شراب کے ساتھ استعمال ہو سکے تو کیا کہنا، بہت جلد اثر کرے گی۔ روشی جو اب تک خاموش رہی تھی بول پڑی۔ یہ تو واقعی بڑا آسان کام ہے۔ ان صاحب کو خبر ہی نہ ہو سکے گی کہ شراب میں کیا ملایا گیا ہے۔ وسکی کی سرب مہر بوتل میں سرنج کے ذریعے یہ دوا ملائی جا سکتی ہے۔ گڈ، تم بہت ذہین ہو، غیر ملکی مسکرایا۔ یہ تدبیر بہت بہتر ثابت ہوگی۔ بہت اچھا، عمران نے احمقانہ انداز میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر غیر ملکی نے ایک شیشی دے کر عمران اور روشی کو رخصت کر دیا۔ باہر آ کر روشی نے ایک ٹیکسی لی اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روشی بہت زیادہ مضطرب تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی حرکت میں آئی، وہ عمران کو جھنجھوڑ کر بولی، یہ سب کیا تھا؟ پتہ نہیں، عمران نے دردناک آواز میں کہا۔ میں جب بھی مونگ کی دال کھا لیتا ہوں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا سلیمان کو، وہ الو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ میں کہتا ہوں شلجم، وہ سنتا ہے کدو۔ اگر تم مجھ سے اڑنے کی کوشش کرو گے تو… ارے ٹھہرو، کوئی دھمکی نہ دے بیٹھنا۔ آج کل عورتوں کے ستارے میرے ستاروں پر چڑھ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چکر ہے روشی ڈیئر، اور یہ تمہارا ٹولن ہام ایک بہت بڑا مجرم ہے۔ کیا وہ ٹولن ہام ہی تھا؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ بس اب فی الحال اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا، یہ ایک بہت اہم کیس ہے۔ یہ ڈیکسٹرلنگ کون ہے جس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی؟ ابھی یہ بھی نہ پوچھو، تم سے میں نے کبھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، حتیٰ کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم۔ کیا آج کل تم سچ مچ کسی مصور کا رول ادا کر رہے ہو؟ سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے روشی ڈیئر۔ روشی نے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اس وقت 1 بج رہا تھا۔ اس نے روشی سے کہا، اب تم ذرا ٹورلن ہام پر نظر رکھنا، میں اس کی قیام گاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ آج کلب میں کیسے آ گیا۔ میں 6 ماہ سے یہاں کام کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ ہاں، وہ کافی پراسرار ہے۔ ڈیکسٹرلنگ کی کوٹھی کے قریب عمران اتر گیا اور روشی جلد ہی ملنے کا وعدہ کر کے آگے چلی گئی۔
जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।